معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مسلم لڑکیوں کا ارتداد اس موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور ان نعمتوں کے سلسلے میں جو قرآن ہے، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ یہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم لوگ سب مل کر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اس کی فہرست بنانا چاہو، اس کا انڈیکس بنانا چاہو، تو سب مل کر اور جتنے درخت دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سارے درخت کو قلم بنا لیا جائے، اور جتنے سمندر دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سمندروں کو لکھنے والی انک بنا لی جائے، اور سب لوگ مل کر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، تب بھی تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بات بیان کی ہے۔ ان ساری نعمتوں کے اندر ایک سب سے بڑی نعمت، عظیم نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ آج اس روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام، اور دین اسلام میں ماننے والوں میں توحید کی نعمت جس کو اللہ نے دی ہے، یہ بڑا خوش نصیب شخص ہے، اور خوش نصیب ہے کہ جس نے اللہ نے اس کو دین کے لیے چنا اور اپنی توحید سے اس کو آراستہ کیا۔ یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے ادیان ہیں وہ تمام ادیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے، اور قابل قبول کوئی دین قرار دیا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تسلیم کرتا ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگا، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں اپنا شمار کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت کے اندر جس شخص کو اس بات کی علم ہو جائے، اس بات کی اطلاع مل جائے کہ مجھے آخری نبی بنا کر بھیجایا گیا ہے، الا کان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندوازم کا ماننے والا ہو، بدھزم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ آخری نبی کی آمد ہو چکی ہے اور آخری نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ جب اس کو اس بات کا علم ہو جائے، اگر وہ اس پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا سوائے جہنم کی اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسی نعمت ہمیں عطا کی جو دین اسلام ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور ایسے گھرانوں میں ہماری آنکھوں کو اللہ نے کھولا۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں کامیابی نہیں، اور دین اسلام کو مانے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں۔ ایک بڑا پیغام امت مسلمہ کہ ہر فرد کے ذریعے غیر مسلموں تک پیغام پہنچایا جائے کہ جس دین کو تم مانتے ہو حقیقت میں وہ دین نہیں ہے، بلکہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، تم کو، ہم کو پیدا کیا، یہ ساری انسانیت کو پیدا کیا، اس نے ایک دین بنایا اور دین اسلام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو فلاح و کامیابی اگر کسی کو چاہیے تو یہ دین اسلام کی تسلیم کرنے میں ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور دین میں فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی داعی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہوں جو مضبوط ہے اور خالق کی طرف سے ہیں، یا ایسے
پریکٹیکل آئیڈیل کی طرف بلا رہا ہوں جس کی زندگی واضح ہیں، کوئی داعی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایک امت مسلمہ کا فرد، ایک داعی، ایک عالم دین اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ میں آپ کو اس کی طرف بلا رہا ہوں جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے گئے ہیں، اس کی تعلیمات کی طرف میں بلا رہا ہوں جس کا بچپن، جس کی جوانی، جس کا بڑھاپا، جس کی جنگ، جس کی تجارت، جس کے نکاح من وعن دنیا کے اندر محفوظ ہیں، اس کے علاوہ کسی اور داعی کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بنیادی طور پر جو بیسیکلی آپ کو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس موضوع سے کہ دین اسلام ایک بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کو اپنائیے، اس کو تسلیم کیجئے، تبھی جا کر ہم فلاح و کامیابی اور کامرانی کے راستے پر گامزن ہوں گے۔ آئیے دوسرے پہلو پر ہم چلتے ہیں تو یہ دور، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائش کا دور ہے، یہ گمراہی کا دور ہے، یہ عذاب کا دور ہے۔ اگر آپ فتنوں کی تفصیل کرنے جائیں تو ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، مسلمانوں کی مساجد کو، مسلمانوں کے مدارس کو، مسلمانوں میں حق بولنے والوں کو، مسلمانوں میں حق لکھنے والوں کو، مسلمانوں کے اندر حق کی دعوت دینے والوں کے ساتھ جو معاملہ آئے دن ہو رہا ہے، یہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب سے اقرا کی پہلی وحی اتری ہے، جب سے اقرا کی پہلی وحی اتری ہے، اس دور سے یہ کشمکش جاری ہے اور یہ کشمکش قیامت تک جاری رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے، پاسٹ کے اندر، پریزنٹ کے اندر، فیوچر کے اندر یہ رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دور میں جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، حالات حاضرہ کے اعتبار سے مجھ پر اور آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ دشمنان اسلام متحد ہو کر کبھی مسلمانوں پر، کبھی مساجد پر، کبھی مدارس پر، کبھی مکاتب پر، اور کبھی ایسے قانون لانے پر جو درآمد ہیں، متحد ہو کر سیکولرزم کو لانے کی کئی ایسے ہتھیار اپنا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو نہیں فرق پڑنے والا۔ میرے بھائیوں، مسلمان اگر اسلام کو مان لیں، اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں، یقین جانیے کامیابی ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے دور کے اندر نئی نسل کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے، ذہن سازی جو ہو رہی ہے، اگر آپ ابتدائی مراحل کے اندر کئی کارٹونز بنانے والے کمپنی کی اسٹڈی کرتے ہیں، آپ مطالعہ کرتے ہیں تو کارٹون بنانے والے کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، آخرت پہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ایسا کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جانے انجانے میں میرے اپنے گھر میں پلنے والا بچہ جو مسلمان ہے، جس نے اپنی آنکھ کلمہ توحید کی روشنی میں کھولی ہے، وہ جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں ان کے یہود و نصارہ کی سازش کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ کارٹون کو دیکھ لیجئے، ڈراموں کو دیکھ لیجئے، فلم انڈسٹری کو دیکھ لیجئے، اور ابلاغ ذرائع سے شائع ہونے والے خبروں کو دیکھ لیجئے، اور آج نوجوانوں کی کیفیت کو دیکھیے جن کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اور کئی جگہ پر فحاشی کو اور وحدانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، نسل کے نام پر، انسانیت کے نام پر دین کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری سازشیں دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، بشرط یہ ہے کہ میں اور آپ اس حالات حاضرہ میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس پر نظر ڈالیں۔ نوجوانوں کے سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا نوجوان بھائی ہیں، ہمارے اپنے گھر میں اس نے پلا ہے، پڑھا ہے، بڑا ہوا ہے، اس کی نشوونمائی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ وہ مغرب کا دلدادہ ہو چکا ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے کہ وہ مغرب سے محبت کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتا رہا ہے کہ وہ مغرب کی تہذیب سے اپنے آپ کو آراستہ کر چکا ہے، اس کا کھانا، اس کا گھومنا، اس کا پھرنا اور اس کی زندگی کے دن و رات بتا رہے ہیں کہ مغربی تہذیب سے وہ دلدادہ ہو چکا ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ میرے بھائیوں، فیشن پرستی کے اندر، خرافات کے اندر، ناچ گانے کے اندر، اسی طرح کئی خرافات کے اندر ٹیکنالوجی کی عجیب و غریب کیفیت کے اندر مبتلا ہے ہمارے محلے
مغرب کے بعد آباد ہو رہے ہیں، اور فجر کے بعد ہمارے محلے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان گھر واپس آ رہے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ مغرب کے ساتھ ہمارے محلے بند ہو جایا کرتے تھے اور فجر کے بعد شروع ہوا کرتے تھے۔ یہ دور چلا گیا جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ یقیناً نوجوانوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ تعلیم کے مرحلے میں اگر آپ دیکھیں، گزشتہ دنوں میں انٹرمیڈیٹ کے جو رزلٹ آپ کے سامنے آئے، تعلیم کے مرحلے میں مسلمان پیچھے۔ اسی طرح اگر آپ غور تدبر کرتے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی کے اندر پیچھے۔ اسی طرح اگر آپ غور کرتے ہیں، روزگاری سے یہ محروم۔ یہ سارے مغربی تہذیب کے دلدادہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کی جو ابتدا ہوئی تھی، اس قوم کو جو پہلا پیغام دیا گیا تھا، اس قوم کو جو تعلیم دی گئی تھی، وہ سب سے پہلے توحید تھی، اور سب سے پہلے اقرا کی تعلیم تھی۔ جب اس قوم نے تعلیم کو چھوڑ دیا اور تعلیم کے نام پر جس طرح کی تعلیم ہو رہی ہے، دلائی جا رہی ہے، دلائی گئی ہے، اگر اس کی آپ تاریخ پڑھتے ہیں، ہندوستان کی آزادی سے پہلے جہاں یہاں پر حکمرانی کس کی تھی آپ سبھی جانتے ہیں۔ اس دور میں جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، جانے والوں نے یوں ہی یہاں سے جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ ہندوستان کو تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہندوستان میں آنے والی نسل کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے اس دور میں انہوں نے کالجز بنائے، یونیورسٹیز بنائی، نصاب ترتیب دیا۔ ان کے مصنفین نے ایسے مرتب کیا سلیبس کہ آنے والے بچے ہندوستان کے اندر پیدا ہو، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہو، لیکن وہ تعلیم وہ حاصل کرے جو ہم چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج تعلیم یافتہ نوجوان، جو پڑھا لکھا نوجوان، جاہل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، علم رکھنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، علم رکھنے والوں کے نوجوانوں کی اگر کیفیت کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، ان کی مغربی تہذیب سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے کالجوں کے اندر، ان کی یونیورسٹیز کے اندر، ان کے سکولز کے اندر ایسے سلیبس کو پڑھایا گیا جہاں سے ان کی ذہن سازی ہوئی۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کے سلیبس کو آپ اٹھاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، غور و تدبر کرتے ہیں کیوں ہماری قوم کی حالت ہو رہی ہے، تو 3 چیزیں آپ کو اس کے اندر نہیں ملے گی۔ 3 چیزیں کیا نہیں ملے گی؟ سب سے پہلی جو چیز انہوں نے سلیبس کے اندر سے ہٹائی، وہ سب سے پہلا ہے اللہ کی وحدانیت کو ہٹا دیا گیا۔ اللہ کی وحدانیت، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی تورات، زبور، انجیل، صحیفہ موسیٰ، قرآن کا نزول کیا، جس کے لیے جنگیں ہوئی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ توحید کا، اللہ کی وحدانیت کو ہٹا کر انہوں نے دنیا کی محبت کو اس کے اندر بٹھا دیا۔ دوسرا جو مرحلہ آپ کو اس کے اندر نہیں ملے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ آئیڈیل کا جو طریقہ تھا، وہ طریقے کو ہٹا کر انہوں نے کسی انجینئر کو آئیڈیل بنا دیا، انہوں نے کسی پروفیسر کو آئیڈیل بنا دیا، انہوں نے کسی چیز کے ایجاد کرنے والے کو آئیڈیل بنا دیا، انہوں نے چاند پر جانے والے کو آئیڈیل بنا دیا، انہوں نے سورج کے قریب جانے والے کو آئیڈیل بنا دیا۔ ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں میں جو تعلیم بٹھائی گئی، آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہندوستان کے چھوڑنے سے پہلے یہ ان کی اگر تاریخ پڑھتے ہیں تو انہوں نے ایسی مرتب کی کہ اللہ کی وحدانیت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی تعلیم نہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ آخرت کا تصور ان کے کتابوں سے ہٹا دیا گیا۔ جو کرنا ہے دنیا کے اندر کرو، جیسے کرنا ہے دنیا کے اندر کرو، یہ 4 دن کی زندگی ہے، جیسے چاہے جیو، اس کے اندر جو کرنا ہے کرو۔ یہ جو تصور، یہ ذہن سازی جو کی گئی، اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے اپنے بچے ہیں جو کلمہ گو ہیں، کلمہ گو گھرانے سے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن مغربی تہذیب سے دل دادا ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم کو اللہ نے خیر امت قرار دیا، جس قوم کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم خیر امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، آج یہ قوم خود برائی کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ جانتی ہے کس طرح سے مسلمانوں کو تباہ کیا جائے، مسلمانوں کے معاشرے کو تباہ کیا جائے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو تباہ کیا جائے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی اگر کوئی ہوتی ہے، مضبوط اگر کوئی چیز ہوتی ہے، وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ جس قوم
قوم کے نوجوان مضبوط ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں، عمل صالح کرنے والے ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں، محبت رسول کرنے والے ہو جائیں، وہ قوم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اس کی ترقی دن بدن ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا اور بچپن ہی سے ایسی چیزیں ایجاد کی، جانے انجانے میں ہم نے اسے اپنایا اور اپنا رہے ہیں۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بچہ فلاں جگہ پر پڑھ رہا ہے، میرا بچہ فلاں جگہ پر پڑھ رہا ہے، میرا بچہ فلاں جگہ پر پڑھ رہا ہے، جہاں کی تہذیب نہ اسلامی، نہ جہاں کی تعلیم نہ اسلامی، جہاں کا ماحول نہ اسلامی، جہاں کے پروفیسر نہ اسلامی، ایسی جگہ پر بچوں کو بھیجا کر ہر مسلمان فخر کرتا ہے کہ میرا بچہ 100 جگہ پر پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے۔ تعلیم وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اقرا کے ذریعے سے اس امت کو دی گئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں، توحید ربوبیت کو جانیں، الوہیت کو جانیں، اور اسی طرح یہ الوہیت کے ساتھ اسماء و صفات کو جانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانیں، اسلام کو جانیں۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جو اصول ثلاثہ کے اندر آتے ہیں، اور قبر میں پہنچتے ہی پہلا سوال یہی ہوگا من ربک ما دینک من نبیک، جو اسلام میں مجھ پر اور آپ پر فرض کیا ہے۔ میرے بھائیوں، موضوع تو کچھ اور تھا، باتیں کچھ اور آ رہی ہے۔ اگر آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں تو تاریخی اوراق سے کہ بچپن سے ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فلسطین کی تاریخ کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین جل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں، تدبر کریں، چیچینیا کی جو تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلنا باقی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ فلسطین، بوسنیا، چیچینیا اور اسی طرح عراق کے ساتھ جو معاملہ ہوا دنیا نے دیکھا، دنیا کے اندر سارے اخبارات کے اندر یہ خبریں شائع ہوئی۔ یہ چیزیں میں کیوں بتانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تک شام کے حالات ہم نے دیکھیں، جہاں پر بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، نوجوانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، خواتین اسلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ دنیا کے وہ ساری تنظیمیں جو حقوق انسانی پر اپنا دم بھرتی ہیں، حقوق انسانی کے علم کو بلند کرتی ہیں، جب کبھی مسلمانوں پر معاملہ ہوا تو یہ حقوق انسانی تنظیمیں خاموشی اختیار کرتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو تنظیمی حقوق آگے نہیں بڑھتی۔ یہ وجہ یہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو تباہ کرنا ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ تو چیچینیا ہو، عراق ہو، بوسنیا ہو، اس کی تاریخ کے اگر ہم پڑھتے ہیں یہاں تک بات آتی ہے قریبی حالات جس سے ہم گزرے ہیں۔ برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، برما کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی زمین کو تنگ کر دیا گیا، اور شہر حیدرآباد کے کئی علاقے کے اندر آج وہ بسے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ساری تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر مسلمان بچے و بچیوں کو مغربی تہذیب سے بچانا ہے اور ان کو عیسائیت سے بچانا ہے، قادیانیت سے بچانا ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ تعلیم یافتہ بچوں کے لیے تربیتی پروگرام کو منظم کریں، تعلیم یافتہ بچوں کی تربیت کریں، ان کے لیے راہیں ہموار کریں، ایسے کیمپ منعقد کریں یا ان سے ملیں، ان سے بات چیت کریں۔ کیسے ایسے کئی بچے ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی کئی اور معاملات کے اندر ملوث ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ علامہ اقبال نے آج سے بہت سارے پہلے یہ بات بیان کی تھی کہ اس وقت جب ہمارے حکمراں تعمیراتی مراحل کے اندر آگے بڑھ رہے تھے، کوئی کچھ قائم کر رہا تھا، کوئی کچھ قائم کر رہا تھا، تو اس وقت یہود و نصارہ تعلیمی ادارے قائم کر رہے تھے، نصاب بنا رہے تھے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور آج کے اس دور کے اندر خصوصاً شہر حیدرآباد کی تاریخ بتا رہی ہے کہ فنکشن ہال پہ فنکشن ہال کھل رہے ہیں، ہوٹلز پہ ہوٹل کھل رہے ہیں، نائٹ کلب پہ نائٹ کلب کھل رہے ہیں، کئی دھابوں پہ دھابے کھل رہے ہیں، کئی فراء اور سیاح اور گھومنے پھرنے کے ذرائع کھول رہے ہیں۔ یہ کھولنے والے کوئی غیر مسلم نہیں، یہ کھولنے والے کوئی یہود و نصارہ نہیں، یہ کھولنے والے ہندوازم کے ماننے والے نہیں، یہ کھولنے والے بدھزم کے ماننے والے نہیں، یہ کہ وہ ہیں جو کلمہ گو ہیں، کلمہ گو ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یقیناً تجارت اسلام میں جائز ہے، لیکن میرے بھائیوں وقت کا تقاضا یہ ہے ہر گلی میں،
ہر کوچے میں توحید کی دعوت کے علم کو بلند کرنے کے لیے اپنے دیوان خانوں کو صرف کرنا پڑے گا، اپنے حالوں کو صرف کرنا پڑے گا، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں نکالنا پڑے گا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، چاہے وہ مسلم گھرانوں کے اندر ہو، کہیں کسی اور علاقے کے اندر ہو، تعلیمی مراحل پہ آگے بڑھنا ہوگا، تبھی جا کر تبدیلی واقع ہوگی۔ میرے بھائیوں، فتنے کا معنی مفہوم بہت زیادہ ہے، وقت نہیں ہے، لیکن مختصر طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ واضح طور پر یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ دنیا دار الفتن ہے، یہ دنیا آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ میں اور آپ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے، جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں۔ یہ ساری دنیا کے پیچھے اگر آپ غور و تدبر کرتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں جگہ پر ہے، اچھی سیلری پر ہے، اچھے ویل اسٹینڈرڈ ہے، آپ آئیے تھوڑا سا غور کرتے ہیں دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا آج جو کمپٹیشن ہو رہا ہے وہ مال کے لیے ہو رہا ہے، معیشت کے لیے ہو رہا ہے، ویل اسٹینڈرڈ کے لیے ہو رہا ہے، اچھے سے اچھی نفس کی خواہش کی پیروی کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا مثال دی دنیا کے سلسلے میں؟ کہا اگر سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈالا جائے اور سوئی سے پانی نکالا جائے، کتنا پانی نکلے گا؟ ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا جو ہمارے ہاتھ سے ہوتا۔ اس کی جو ویلو ہے، ایک سوئی سے نکلنے والے خطرے کی جو ویلو ہے، جو مقام ہے، پوری دنیا کا مقام اتنا بھی نہیں اللہ کے پاس۔ اللہ نے کافروں کے لیے جنت بنائی ہے، یہ مشرکین کے لیے جنت بنائی ہے، یہ یہود و نصارہ جو اسلام نہیں لاتے ان کے لیے جنت بنائی، اور آج ہم اس جنت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ دنیا دار الفانی ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ نے متعدد جگہ پر فرمایا ہم نے تمہیں یوں ہی نہیں پیدا کیا، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کر کون آتا ہے۔ میرے بھائیوں، فتنے کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ رکھوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، صحابہ انتظار کر رہے تھے مغرب کے بعد کہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہم جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں آج ہم عشاء کے ساتھ گھر جانا چاہتے ہیں۔ کہا دیکھو آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا آسمان میں تمہیں جو ستارے نظر آ رہے ہیں، النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے، جس دن ستارے نکال لیے جائیں گے یہ آسمان تباہ ہو جائے گا، یعنی زلزلہ واقع ہوگا، قیامت واقع ہوگی۔ جہاں آسمان کی زیب و زینت کے لیے اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے، وہیں قیامت کے دن ستاروں کو جیسے ہی نکالا جائے گا قیامت واقع ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں تمہارے لیے امان ہوں، میں تمہارے لیے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہوں، تم جب تک میرے ساتھ رہو گے، امن میں رہو گے، ہدایت پہ رہو گے، فَإِذَا ذَهَبَتْ، میں چلا جاؤں گا، فَإِذَا ذَهَبْتُ وَأَنَا مَا يُوعَدُ، وہ چیز تمہارے ساتھ واقع ہو کے رہے گی جو اللہ نے تمہاری مقدر کی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ أَمَانَةٌ لِأُمَّةٍ، میرے اصحابی جب تک، میرے صحابہ جب تک اس امت میں موجود ہے، میری امت امن کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے، فتنوں سے محفوظ ہیں۔ اور فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي، جب صحابہ چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میری امت پر وہ معاملہ ہوگا جو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، یعنی فتنوں کا برپار ہوگا، فتنے در پدر آئیں گے۔ صحابہ کے زمانے تک صحابی کا موجود رہنا اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے امن تھا۔ جیسے ہی صحابہ چلے گئے، فتنوں کا دور شروع ہوا۔ اس دور سے اس دور کو اگر ہم دیکھتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رکھتے ہوئے ختم کروں گا، انہوں نے یہ بات بیان کی مجھے ڈر لگتا ہے فتنوں سے، اور فتنوں کے دور کی 4 نشانیاں انہوں نے بیان کی۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان مال کے پیچھے دوڑے گا، انسان مال کے پیچھے دوڑے گا، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو، صرف مال اور مال۔ اور آج کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہر شخص مال کے پیچھے جا رہا ہے۔ دوسری علامت انہوں نے بیان کی کہ لوگ خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، مجھے جو پسند ہے میں کر کے رہوں گا، یہ جو تمنا
یہ جو آگ، یہ جو خواہش ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی ہے، یہ دور فتن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری نشانی انہوں نے بیان کی، دنیا کو لوگ ترجیح دیں گے، آخرت کو ترجیح نہیں دیں گے۔ آج کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ آخرت میں دیکھتے ہیں، ابھی جو کرنا ہے کر لو، خبر کا معاملہ جب خبر میں جائیں گے تب دیکھیں گے۔ دنیا کو ترجیح دی جائے گی، آخرت کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ چوتھی جو چیز ہے کہ ہر انسان ہر کسی کو مشورہ دے گا، کوئی مشورہ قبول نہیں کرے گا تو وہ گھمنڈ کے اندر اتر جائے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، باپ بیٹے کے مخالفت ہے، بیٹا باپ کی مخالفت میں ہے، بھائی بھائی کے مخالفت میں ہے، وہ کہتا ہے میں نے کہا میری بات نہیں مانی گئی۔ یہ دور علامت نشانیاں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ جب ایسا دور آئے، ایسی حالت آئے، ایسی کیفیت آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، کہا کہ تم دعا کو لازم پکڑنا، تم دعاؤں کو لازم پکڑنا۔ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کے لیے اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ دعا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ایک عبادت ہے، وہیں پر مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم اعوذ بک من الفتن ما ظہر و ما بطن، اے اللہ میں ظاہری اور فتنی سارے باطنی فتنوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے بڑے پیغامات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، موضوع سے میں جڑنا چاہا لیکن بنیادی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ دعا ایک بڑا ہتھیار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم بچیوں کا ارتداد، یہ موضوع باقی رہ گیا ہے۔ وقت مختصر طور پر بتاتا چلوں، ارتداد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کر دینا جس سے اسلام سے خارج ہو جانا، اسلام سے نکل جانا۔ ہماری اپنی بچیاں اسلام سے نکل رہی ہے، اس میں غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے، تاریخ کے اندر بھی ایسا معاملہ پیش آیا ہے اور آتا رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ارتداد کا فتنہ سب سے پہلے اس امت میں آنے والا سب سے پہلا فتنہ ہے۔ اس کی وجوہات میں اہل علم لکھا کہ فتنہ جہاں پیدا ہوا وہ مکہ کی سرزمین نہیں تھی، فتنے جہاں پر پیدا ہوئے ارتداد کے وہ مدینہ کی زمین نہیں تھی، فتنے ارتداد جہاں پیدا ہوا وہ طائف کی زمین نہیں تھی بلکہ اس کے ارد گرد کی زمین تھی۔ اس سے انہوں نے یہ نقطہ نکالا، یہ مسئلہ بیان کیا، جہاں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنایا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، وہاں فتنے وجود میں نہیں آتے، فتنے وہاں پر نہیں پھیلاتے، اس جگہ سے فتنے اٹھتے ہیں جہاں پر یہ تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاں سے فتنے اٹھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات نہ پہنچنے کی وجہ سے اٹھے، اور آج بھی جس گھر کے اندر یہ فتنہ اٹھ رہا ہے، کوئی مسلم بہن کسی غیر بھائی کے ساتھ جا رہی ہے یا کوئی مسلمان بھائی کسی اور فتنے کا شکار ہو رہا ہے تو اس نے اسلامی تعلیمات کو صحیح نہیں پڑھا ہے، اس تک اسلامی تعلیم نہیں پہنچائی گئی ہے، اس تک اللہ اس کے رسول کے وحدانیت کو نہیں پہنچایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ فتنے ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپناتے ہو تو اس میں کوئی فرق اسلام کو پڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا یحبوہم و یحبونہ، اس سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ لومۃ لائم، بغیر کسی ڈر اور غم اور کسی اور مسئلے کے وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے۔ ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا۔ میرے بھائیوں، ساری وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مجھے وہ ساری چیزوں کو اپنانا پڑے گا، جہاں سے جہنم کی آگ میں جانے کی راہیں ہو سکتی ہے اس نے بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ہر چیز کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ گھر کے اگر آپ بڑے ہیں گھر کی آپ کی ذمہ داری ہے، خاندان کے آپ بڑے ہیں خاندان کی آپ کی ذمہ داری ہے، ادارے کے آپ بڑے ہیں ادارے کی ذمہ داری ہے، تاجر کے آپ بڑے ہیں تجارتوں کی ذمہ داری۔ ہر ذمہ دار کے سلسلے میں قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے
نیچے رہنے والے رعایا کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آپ اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں, گھر کا انتظام کر رہے ہیں, تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں, تربیت کا انتظام کیجیے. تعلیم تربیت کے بغیر تعلیم نہیں ہے. میرے بھائیوں, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بدلنا ہوگا, تبدیلی لانی ہوگی, اور جب تک ہم تبدیل نہیں ہونا چاہیں گے اللہ تبدیل نہیں کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود نہیں چاہتی اپنی حالت کو بدلنے کی. وقت کا تقاضا یہ ہے میں اور آپ اپنی اصلاح کریں, اپنی گھر کی اصلاح کریں, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا صحیح نظم کریں, ایسے راہوں پر گمراہ نہ کریں جہاں سے آپ آزادی سے انہیں چھوڑ رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کریں, کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور دوست بنے کسی اور گمراہی کے راستہ پہ لے جائیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر غور فکر کرتے ہوئے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں, چاہے مال کا فتنہ ہو, عورت کا فتنہ ہو, قومیت کا فتنہ ہو, عصبیت کا فتنہ ہو, کہ سارے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھیں. اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے. جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. معزز حاضرین, ارتداد کی سلسلے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلی چیز, دین اسلام ایک عظیم نعمت ہے, اور اس سے نکلنا گویا کہ اسلام سے پھر جانا ہے. اور شریعت اسلام میں جو مرتد ہو جاتا ہے, شریعت اسلام کے اعتبار سے قتل اس کا واجب ہے, لیکن یہ قتل میں اور آپ کوئی نہیں کر سکتے. وقت کی مسلم حکومتیں ہوں, وقت کے حکمراں ہوں تو وہ فیصلہ کر سکتی ہیں. اور جو اسلام سے پھر جاتے ہیں ان سے تعلقات رکھنا, ان سے گفتگو کرنا, ان سے معاملات رکھنا, یہ اسلامی شعار نہیں ہے. البتہ ہم میں سے کوئی ایسے ہوں جو ان کی اصلاح کر سکتے ہیں, 1 سے 2 مرتبہ ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. یہ فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ماحول 3 طرح کے ہوتے ہیں. گھر کا ماحول, محلے کا ماحول, اور آپ کے تعلیم کا ماحول. جہاں سے بچے اچھے بنتے ہیں, جہاں سے بچے خراب بنتے ہیں. تو اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں, اپنے محلے کے ماحول کو حتی الامکان کوشش کریں. آج بہت سارا ویل اسٹینڈرڈ کے طور پر لوگ دیکھتے ہیں سوئمنگ پول ہے, لوگ دیکھتے ہیں گارڈن ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ لفٹ موجود ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ پارکنگ کی سہولت موجود ہے, لیکن یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں اسلامی ماحول ہے یا نہیں ہے, وہاں پردہ ہے یا نہیں ہے, وہ مسجد ہے تو کیا توحید کی مسجد ہے یا نہیں ہے, وہاں میرے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا راہیں. آج بہت سارے لوگ اللہ نے جو دولت دی ہے وہ دولت کا استعمال کرتے ہوئے ساری چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن حقیقت میں جو چیز مجھے اور آپ کو دیکھنی ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ماحول ہے, گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں, اسلامی بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تم میں سے جب کسی کو برائی کو دیکھیں تو حتی الامکان طاقت ہے تو طاقت سے روکیں, ہاتھ سے روکیں, یا دل میں برا جانے کوشش کریں آپ کے محلے میں ایسے کوئی برائی نہ پنپے جس سے آپ کے ماحول میں, آپ کے ارد گرد کی کیفیت میں بچوں کو نقصان نہ پہنچے. اور ایسے اداروں کا, ایسے کالجز کا, ایسے یونیورسٹی کا انتخاب کریں جہاں پر اسلامی ماحول ہو. نہیں ہے تو وقت کی بڑی للکار ہے ان اہل ثروت کے لیے. اللہ نے مال دیا ہے, یہ نعمت ہے, اور قوم بگڑ رہی ہے, تو اس نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے کالجز, یونیورسٹیز, اسکولز قائم کریں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو اپنے ماحول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دے سکیں. یہ 3 چیزیں ہیں جہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے, گھر کا ماحول, محلے کا ماحول, اور دن بھر جو بچہ آپ کا وقت گزارتا ہے اسکول کا ماحول. یہ 3 جگہ سے بنیادی چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے. وہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو میں کچھ کہنا چاہتا تھا اللہ آپ کے دلوں میں اتار دیں. اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اسلام کے پر چلنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے. جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون.